اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کا آج موضوع شب قدر ہے۔ گرچہ شب قدر کے حوالے سے گفتگو ایک مختصر تو نہیں ہو سکتی، اس کے مختلف پہلو ہیں اور مختلف زاویوں سے اس کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آج کی اس گفتگو میں ہم فقط اس کی ایک خاصیت کی طرف اشارہ کریں گے، اور بالخصوص یہ شب جو اس ماہ مبارک رمضان سے وابستہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان خود ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی گرامی اسلام نے فرمایا کہ وہ شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تم سب کو خداوند متعال کی مہمانی اور ضیافت میں بلایا گیا ہے۔ ایک ایسی ضیافت، ایک ایسی مہمانی کہ جس مہمانی کے دسترخوان پر ذات پروردگار انسان کو بھوک و پیاس میں رکھ رہا ہے۔ روزے کی صورت میں انسان کو اس طرح مہمانی دینا اس لیے تھا کہ انسان کی حقیقت کیونکہ اس کے بدن سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ جس گوہر سے انسان کی حقیقت ہے وہ اس کا نفس اور اس کی روح ہے، لہٰذا اس روح کو مضبوط کرنے کے لیے کہ وہ اپنے معنوی سفر میں ایک تیز ترین طریقے سے آگے بڑھ سکے، ذات پروردگار نے اس کے لیے اس مہمانی کو قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی جب ہم آیات کی طرف مراجعہ کرتے ہیں تو روزے کی ایک حکمت جس کو ذات پروردگار نے بیان کیا، کہا لعلکم تتقون، یہ وہ روزہ ہے جو انسان کو مقام تقویٰ تک پہنچاتا ہے۔ جب انسان متقی قرار پاتا ہے تو یہی تقویٰ ہے جو انسان کے اس معنوی سفر میں اس کے لیے ایک بہترین زاد راہ قرار پاتی ہے۔ اور اسی بابرکت مہینے کی ایک رات شب قدر ہے جس کے بارے میں امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ماہ مبارک رمضان کی کوئی چیز قلب اور اس کی دل قرار پاتی ہے تو وہ شب قدر ہے۔ شب قدر جس کے لیے سورہ قدر کے اندر خداوند متعال نے جب اس شب قدر کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو اس رات کے اندر نازل کیا ہے۔ یہ ایک ایسی شب ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی ایک عادی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس شب کی، اس رات کی حقیقت کو پہچانے، لہٰذا ذات پروردگار نے اس رات کی خصوصیتوں میں سے، اس کی عظمتوں میں سے فقط ایک مختصر عظمت کی طرف اشارہ کیا، اور یوں اجمالی صورت میں ذات پروردگار نے اس کی عظمت کو کھولا اور کہا کہ یہ وہ رات ہے کہ جو خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بابرکت رات ہے۔ اگر ہم اس خاصیت کو نظر میں رکھیں تو یہ بہت بڑی خاصیت ہے شب قدر کی، یعنی جسے اہل معرفت فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ یہ خاصیت اس رات کی اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یعنی اس رات میں زمان کو، وقت کو سمیٹا جا رہا ہے۔ یہ وہ عادی رات نہیں کہ جو ایک مخصوص اور ایک محدود نوعیت کی رات ہو، نہیں، بلکہ اس رات میں جب زمان کو سمیٹا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ رات اپنے وجودی اعتبار سے ایک بہت بڑی وسعت پیدا کرتی ہے، ایک ایسی وسعت، ایک ایسی ظرفیت پاتی ہے کہ جو ایک طرف سے انسان کی معنویت میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے اگر افضل ہے تو اگر 1000 مہینوں کو آدھی راتوں اور دنوں میں تقسیم کیا جائے تو تقریباً 80 سال سے زیادہ کا ایک طویل عرصہ قرار پاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک انسان 80 سال کا عرصہ ذات پروردگار کی بندگی میں گزارے تو خداوند متعال نے ماہ مبارک رمضان کے اندر شب قدر کی صورت میں اس کے اس طویل عرصے کو ایک رات کے اندر مہیا کیا ہے۔ یعنی اگر انسان شب قدر کے اندر ذات پروردگار کی بندگی کرتا ہے تو گویا وہ 80 سال سے زیادہ ایک عرصہ جو بندگی میں گزار سکتا ہے وہ اس ایک رات کے اندر طے کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس شب قدر کا جس طرح انسان کی معنویت میں اس قدر کردار ہے، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہی اس کی وجودی ظرفیت ہے جو باعث بن رہی ہوتی ہے کہ وہ تمام انوار الہی جو آسمانی ہیں، جو مادیت سے بالاتر ہیں، وہ اسی رات کے ظرف میں واقع ہو رہے ہیں، رونما ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اس رات کی یہ ظرفیت ہے جس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شب امامت ہے، یعنی ایک ایسی رات ہے کہ جس کا باطن حجت الہی امام معصوم کی ذات قرار پاتی ہے۔ تو لہٰذا ان تمام عظمتوں کو دیکھتے ہوئے یہ بات ہمارے لیے روشن ہوتی ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ ذات پروردگار کی بارگاہ میں وہ تقویٰ کے عظیم مقام تک پہنچے، بندگی کے اوج تک پہنچے، تو ضروری ہے کہ وہ اس رات کے اندر اس قدر بندگی کرے کہ وہ
تقویٰ کی ان تمام مرحلوں کو طے کرتا ہوا ذات پروردگار اور اپنے درمیان کے حجابوں کو ہٹاتا ہوا وہ ذات پروردگار کے قریب پائے۔ لہٰذا اس رات سے ہمیں ایک بہتر انداز سے استفادہ کرنا چاہیے، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں توفیق عنایت کرے کہ ہم اس رات کے اندر بہتر انداز سے خدا کی عبادت کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔